خدا کا دعوت نامہ آ چکا ہے، وہ ہمیں اپنا مہمان بنانے کی نیت کر چکا ہے، اور ہماری بھی یہ توفیق کہ ہماری زندگی اور سانس موجود ہے برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، دسترخوان الہی پر حاضر ہونے کے لیے خدا نے ہمیں صحت عطا کی ہے، زندگی سانسیں عطا کر دی ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ شہر اللہ ہے، میرا دسترخوان بچھے گا، آپ سب میرے مہمان ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، آج کل کی بات کروں، آج کل تو اتنی مہنگائی اتنی سخت ہو چکی ہے کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں گھر والوں کو تو کہتے ہیں 3 بندے آوائے، اتنے بندے آوائے، اور گنتے ہیں۔ خدا یہ نہیں کہتا، خدا پورے گھر کو بلا رہا ہے، سارے کے سارے آ جاؤ۔ اس لیے ہم سب مہمان خدا ہیں، گھر کا ایک ایک بچہ بھی خدا اپنے مہمانی میں، میزبانی میں بلا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، کیا خوبصورت ایک شعر ہے فارسی کا کہ تم بھلے کسی دسترخوان پہ چلے جاؤ، رزق اسی کا ہوگا۔ دعوت پہ جاؤ، شادی پہ جاؤ، مرنے پہ چلے جاؤ، کسی تعزیت میں چلے جاؤ، دسترخوان پہ بچھے ہوئے دسترخوان پہ جو رزق کھاؤ گے اس کا کھاؤ گے۔ تو وہ سب کو بلا رہا ہے، اور اتنی خوبصورت دعوت ہے، اس پر غور کیجیے گا۔ اللہ کھلانے والا ہے، وہ جانوروں کو بھی کھلاتا ہے۔ جو چیزیں ظاہری کھانے والی ہیں، اب آپ کو بتاؤں گی کہ دسترخوان کیسا بچھنے والا ہے۔ جو ظاہری دسترخوان ہے اس پہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ جانور بھی کھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سب کو کھلاتا ہو، گندم تم کھاؤ گے، بھوسا جانور کھائیں گے، پھل تم کھاؤ گے، پتے جانور کھائیں گے، یعنی تقسیم ہوگا یہ دنیا کا رزق، جانور اور انسان سب مل جل کر کھائیں گے جو کھانے والی چیز ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کو ماہ قرآن نہیں، ماہ طعام سمجھتے ہیں، کھانے کا مہینہ۔ اتنا راشن خریدا جاتا ہے کہ ملک میں مہنگائی ہو جاتی ہے، سب سے زیادہ راشن رمضان میں خریدا جاتا ہے۔ اس لیے جو سیانے پیسہ کمانے والے دکاندار ہیں سب سے زیادہ مہنگائی رمضان میں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ راشن زیادہ خریدا جا رہا ہے۔ جو 2 وقت میں کھاتے تھے، جو 4 وقت میں کھاتے تھے، ہم سحری اور افطاری میں 2 وقت میں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا پکوڑے، کیا سموسے، کیا چیزیں ہوتی ہیں، یعنی راشن بڑھ جاتا ہے۔ 4 وقت کا 2 وقت میں کھا رہے ہیں، ماہ طعام بنا لیا ہم نے۔ ہمارا رمضان رسمی رمضان ہے، رسموں کا رمضان، جس میں افطاری اور سحری ہے۔ کسی بچے سے پوچھیں رمضان آ رہا ہے کیا ہوگا، افطاری کرے سو، ساریاں بھی کرے سو، تو معلوم ہوا کہ افطاری اور سحری ہمارا رمضان ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں روزے میں شامل ہی نہیں ہے۔ سحری روزے سے پہلے ہے، افطاری روزے کے بعد، درمیان میں روزہ کہاں گیا؟ دسترخوان خدا کیا ہے؟ اللہ نے یہ جو ظاہری چیزیں ہیں نا، اس کے لیے، یہ کھانے کے لیے آپ کو نہیں بلایا کہ آپ سارے کپڑے پہن کے خوب دوائی۔ ہمارے ہاں تو جب مجالس پہ جاتی ہیں خواتین تو ایک ایسی دوا کھا کر جاتی ہے تاکہ معدہ خالی ہو جائے، رج کے نیاز کھاؤں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ خدا جس دسترخوان پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہے اس میں آپ نے داخل ہونا ہے 4 دن بعد۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس رات وہ چاند پیغام لے کر آئے کہ اللہ تجھے بلا رہا ہے، کل سے تم خدا کے مہمان ہو، تو اس چاند سے گفتگو ضرور کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ قبولیت دعا کا، نوروز سے بھی زیادہ، وہ وقت ہوتا ہے جب چاند، پہلی رات کا چاند، عید کا چاند تو ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، روزے ختم، ہم سب کچھ ختم کر کے خوش ہوتے ہیں، قرآن ختم، روزے ختم، سحور کو بھی اختتام سمجھتے ہیں۔ اصل عید رمضان کا ابھرتا ہوا چاند ہے، جو اللہ کی نوید، اللہ کا پیامبر بن کر ہمیں بلاتا ہے۔
اس مقام پر رسول خدا سے ایک انتہائی خوبصورت دعا ہے جو آپ چاند کو مخاطب کر کے دعا کرتے ہیں. انشاءاللہ میں واٹس ایپ گروپ پہ وہ دعا بھیج دوں گی، اور آپ نے پہلی رمضان کو اگر چاند نظر نہیں بھی آتا تو آپ ہمارے مفتیان خاص جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی نیابت میں کہ ہمیں نظر دکھ رہا ہے چاند، تو آپ وہ دعا ضرور پڑھیے گا چاند کی طرف رخ کر کے. اس دعا کے بعد میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ جو دعا زیادہ دعائیں نہیں مانگتی، ایک دعا جو کہتی ہوں خدا وہ پوری فرماتا ہوں. یہ عرصے سے سلسلہ جاری ہے، اور اس راز میں آپ کو شریک کر رہی ہوں کہ جب خدا آپ کو بلا رہا ہے تو اپنے مہمان کی بہت سنتا ہے. تو یہ دعا آپ نے ضرور پڑھ دی ہے. دوسرا عمل آپ کے جسم کے لیے، یہ روح کے لیے، جسم کے لیے سب سے بڑا عمل ہے کہ رات کو جب آپ کو یہ علم ہو جائے کہ پہلی رات مہمانی کی آ پہنچی ہے، اب ہم خدا کے ہاں ہیں، خدا ہمارا ہے، ہم خدا کے ہیں، اللہ کی نظر رحمت ہے، تو 30 چلو پانی اپنے سر پر ڈالیں. پہلی غسل پہلی رمضان کا بے شک کیجئے، اور اس کے بعد 30 چلو سر میں پانی ڈالیے. یہ ایک ایسا طبعی معجزہ ہے کہ جس سے پورا سال آپ کا جسم خارش سے یا الرجی جس کو آپ اب کہتے ہیں الرجی سے محفوظ رہے گا. اس کے بعد آپ کو بتاتی چلوں کہ رمضان کو کیسے آپ نے گزارنا ہے. رمضان ماہ خدا ہے، اللہ کا دسترخوان کیا ہے؟ اللہ کا دسترخوان خدا اعلان کرتا ہے القرآن مادبۃ اللہ، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. دعائیں آپ کی غذا، دعائیں افتتاح، دعائیں ابو حمزہ صومالی، دعائیں ہیں، دعائیں ہی دعائیں، دعائیں جوشن کبیر، یہ دعائیں، یہ سلام، یہ زیارت قرآن کی تلاوت. یہ نہ سمجھیے کہ پہلے رمضان تھا اللہ نے قرآن اسی میں اتار دیا کہ اچھا مہینہ ہے اسی میں قرآن. نہیں، قرآن پہلے نازل ہوا، اور خدا چاہتا تھا کہ آپ کے دلوں پر قرآن کو اتارے، زبانوں اور کان پر نہیں. ہمارا اب تک جو قرآن ہم تک پہنچا ہے نا، یا کان کے ذریعے یا زبان سے پڑھ رہے ہیں، قاری عبد الباسط کی طرح قرأت کر رہے ہیں، یا پھر عبد الباسط کو سن رہے ہیں، لطف اٹھا رہے ہیں، بس کان اور زبان تک قرآن محدود ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے دلوں پر وہ خوراک اتارے، وہ دسترخوان لے جائے جس میں جانور نہیں کھا سکتے، جو فقط انسانوں کے لیے ہے. وہ خوراک جو آپ کے جسم کو نہیں، آپ کی روح کو تر و تازہ کرنے والی ہے. ظاہری کھانے کھاتے ہیں تاکہ جسم تر و تازہ ہو، اللہ جو دسترخوان بچھا رہا ہے اس میں آپ کی روح کو طاقتور کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے اس نے ایک موسم تقویٰ بنایا ہے. یہ جو رمضان ہے پورا موسم ہے، ایک مشق ہے. مشق سمجھتے ہیں؟ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا کیونکہ فوجی بہترین، دنیا کی بہترین فوج رکھنے والا ملک ہے. اس لیے میں وہی آپ کو مثال دوں گی کہ سال میں ایک مرتبہ فوجی مشقیں ہوتی ہیں. ٹینک نکالے جاتے ہیں، انہیں صاف کیا جاتا ہے، جہاز نکلتے ہیں، فوجی نکلتے ہیں، بندوقیں صاف ہوتی ہیں، گولیاں تازہ ہوتی ہیں، اور باقاعدہ مشق کی جاتی ہے، لڑنے کی پریکٹس کی جاتی ہے. کس لیے؟ تاکہ فوج تیار رہے، آمادہ رہے. خدا بھی یہ ماہ مبارک رمضان آپ کی پریکٹس، آپ کو مشق کرواتا ہے. وہاں کمانڈر اپنے فوجیوں کو حکم دیتا ہے کہ اب چلاؤ گولی، اور سب گولیاں چلاتے ہیں. انہیں گولیاں چلانے میں آمادہ ہو جاتے ہیں کہ اب اگر دشمن آ جائے تو ہم فوراً گولی چلا لیں گے. ٹینک چلتا ہے کمانڈر کے حکم پر. وہاں کمانڈر جرنیل ہوتا ہے، یہاں پر آپ کا کمانڈر آپ کا خدا ہے جو آپ کو اس مشق میں چلا رہا ہے. یوں چلو، یوں سو، یہ چھوڑو، وہ لو، یہ کھاؤ، وہ پیو، یہ نہیں کھانا، وہ پہننا ہے. پورے مہینہ 30 دن. رسول فرماتے 40 دن اگر کوئی گناہوں سے بچ جائے تو خدا اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. یعنی اگر یہ 30 دن ہم نے صحیح گزار لیے، صرف زبان کا روزہ نہیں کہ روٹی نہیں کھانی، ساتھ اپنی زبان کو محفوظ رکھا، آنکھوں کو محفوظ رکھا، قدموں کو محفوظ رکھا، تو پھر 30 دن کے بعد آپ وہ نہیں ہوں گے، کچھ اور ہوں گے.
خدا آپ کو بدلنا چاہتا ہے. خدا نے پورے مہینے کو پاک رکھا، صاف کیا آپ کے دلوں کو، آپ کے روح کو. اس کے بعد اس میں قرآن اتارا تاکہ اب قرآن کا لطف آئے، روح پاک ہو. کہا جاتا ہے کہ قرآن کی بہار ہے رمضان. بہار میں کیا ہوتا ہے؟ گل بوٹے نکلتے ہیں، بیجوں سے کیا کیا پھول نکلتے ہیں، کیا کیا چیزیں اگتی ہیں، کیونکہ زمین نرم ہو جاتی ہے، سینہ چیر چیر کر پھول نکلتے ہیں. سخت زمین سے پھول نہیں نکلتے. رمضان بہار قرآن ہے، اور بہار میں زمینیں سخت نہیں رہتی، نرم ہو جاتی ہیں. آپ یاد رکھیے گا، سخت لکڑی پر کیل نہیں ٹوٹتا، نرم لکڑی میں فوراً کیل ٹھونک دیا جاتا ہے. اس لیے اس کے اندر لینے اور جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے. تو خدا بہار لاتا ہے قرآن کی رمضان میں، لوگوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، لوگوں کو صاف ستھرے ذکر کے ساتھ آباد رکھتا ہے. جو نہیں کرنا چاہیے الگ بات ہے کہ کچھ لوگ دلدل کی طرح ہوتے ہیں، دلدل اور بنجر زمین میں کچھ نہیں اگتا، بہار اس پر کوئی اثر نہیں کرتی، بیج وہاں بوئے نہیں جاتے. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں سیاہ دل، جس پر رمضان گزر جاتا ہے ان پہ اثر نہیں ہوتا. وہ ایسے دلدلی زمینیں رکھتے ہیں جس میں ان کا علم، ان کا مال، ان کا سب کچھ ڈوب کے سیاہ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا. مومن کے دل کو خدا نرم کرتا چلا جاتا ہے، نرم کرتا چلا جاتا ہے. اور اکثر کہا جاتا ہے رمضان میں شیطان کو خدا باندھ دیتا ہے. یہ آپ نے روایت سنی ہوگی. اس میں ہم چشم تصور میں سمجھتے ہیں اللہ نے بڑے بڑے کانوں والے شیطان کو رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا ہے. یہ تمثیل ہے. خدا آپ کو بتاتا ہے کہ اب شیطان کو تیری طرف آنے نہیں دوں گا. ہاں اگر تو شیطان کی طرف چلا گیا تو میں اس کا ذمہ نہیں لیتا. اب جو شیطان کے پاس جائے گا وہ شیطان بنے گا، شیطان تم تک نہیں آئے گا. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ جو اس علاقے کا مالک ہو، سربراہ ہو، صدر ہو، یا اس علاقے کا بڑا آدمی، اس پر واجب ہے شریعت کی طرف سے، ورنہ کہیں سختی نہیں ہے. نماز پڑھو پڑھو، نہیں پڑھو کوئی تم پر جبر نہیں کر سکتا، ڈنڈے سے نماز نہیں پڑھوا سکتا. لیکن ایک رمضان ہے جس میں خدا کہتا ہے کہ جو حاکم شرع ہے وہ زبردستی ماحول کو شیطانیت سے پاک رکھے. اس لیے دکانیں زبردستی بند کروائی جاتی ہیں، روزہ خوروں پر باقاعدہ سزائیں مقرر کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ ایک وہ موقع ہے جس میں خدا کہتا ہے اب شیطان کو بند کرنا پڑے گا، اب کوئی شیطانی حرکت نہیں ہو سکتی، پاک ماحول میسر کروں گا طاقت کے ساتھ، طاقت الہی کے ساتھ. اگر شریعت مکمل طور پر رائج ہو تو آپ کے علاقے میں پورا رمضان برپا نظر آئے. یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں تو کھایا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے سامنے، اس پر کوئی سزا ہے ظاہراً روزے کو ختم کرنے کی. تو یہ آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے جو رمضان میں داخل ہونا ہے، اللہ نے جو آپ کے لیے دسترخوان بچھائے وہ برکتوں کا دسترخوان ہے. برکتیں سمیٹتے رہیں گے تو خدا کی رحمت برستا. اگلا عشرہ ایک عشرہ برکت کا ہے، خدا برکتیں عطا کرتا ہے. لے پڑھ قرآن، پڑھ، لطف اٹھا، سینے پر قرآن کو نازل کر، پھر میں تیری آنکھوں کو روشن کروں گا، تیرا قلب روشن ہونا شروع ہوگا، تمہیں لطف آئے گا اللہ کے ذکر میں، تیرا دماغ روشن ہوتا چلا جائے گا. اگلے عشرے میں خدا پھر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے. امام سجاد فرماتے ہیں اے خدا میرے گناہوں سے بڑی تیری رحمت ہے. گناہ چھوٹے تھوڑے ہیں، تیری رحمت بڑی ہے. ایک شخص جا رہا تھا اپنے بچے کے ساتھ، حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے. تو فرماتے ہیں مولا حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ وہ شخص اپنے بچے کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا. خدا کی طرف سے القاء ہوا، وحی آئی، جبرائیل نے آ کے بتایا کہ یہ شخص جو جا رہا ہے یہ خدا کا مبغوض ترین آدمی ہے، یعنی خدا اسے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے، اتنا گنہگار ہے. گزر گیا. شام کے وقت موسیٰ وہیں پر بیٹھے ہیں، وہی شخص اپنے بچے کے ساتھ واپس آ رہا ہے. پھر فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو شخص جا رہا ہے موسیٰ، یہ خدا کا پیارا بندہ ہے. موسیٰ حیران ہوئے، اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا.
فرشتے سے کہا یہ تو وہی شخص ہے، صبح تو کہہ رہا تھا کہ مبعوث ترین آدمی ہے اور اب سب سے بڑا اللہ کا پیارا بندہ۔ فرشتے نے کہا یہ شخص جا رہا تھا، اس کے بچے نے پوچھا بابا یہ پہاڑ کتنے بڑے ہیں؟ کہا بہت بڑے ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا بابا کیا ان پہاڑوں سے بڑی کوئی چیز ہے؟ اس شخص نے کہا ہاں اس سے بڑا سمندر ہوتا ہے، اس کی تہ نظر نہیں آتی، آنکھوں جہاں تک آنکھیں دیکھتی ہیں سمندر اس سے بڑا ہے سمندر۔ کہا بابا سمندر سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ یہ اب گفتگو ہو رہی۔ کہا ہاں اس سے بڑا آسمان ہے جس کی تنہائی کا اندازہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، آسمان سمندر سے بھی بڑا ہے۔ کہا بابا کیا آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ وہ شخص زمین پہ بیٹھا اور رونے لگا اور کہا ہاں اس آسمان سے بھی زیادہ میرے گناہ ہیں۔ کہا بابا تمہارے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ رو کر کہا ہاں تیرے خدا کی رحمت ہے، میرے گناہوں سے بڑی ہے۔ اس وقت فرشتے نے کہا خدا کی رحمت کو جوش آیا، خدا نے کہا بخش دے اس کے سارے گناہ، اس نے میری رحمت کو آواز دی ہے۔ تو یہ رحمت اگر آپ یہ 10 دنوں میں سمیٹنے میں کامیاب ہو گئے تو اگلا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، سارے گناہ معاف۔ عید ہمارے ہاں کپڑے پہننے کا نام سوئیوں والی عید، ہمارا وہی جانوروں والا معاملہ ہے، رسمی عید، رسم ہے نا ہمارے یہاں کے، سوئیاں پکیں گی۔ یہ عید اس انسان کی عید ہے جو وہ پاک ہو گیا، جس کے کندھوں سے گناہوں کے بوجھ اتر گئے، جس کا دل تلاوت الہی سے روشن ہو گیا، جس کی آنکھیں نور ولایت کے قریب آ گئی، اس کے لیے وہ چاند عید کا چاند ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس رمضان کو اللہ کے مہمان بن کر سارے کے سارے چاند سب نے مل کر دیکھنا ہے، کیونکہ سب کو بلایا جا رہا ہے۔ بچوں کو کھڑا کریں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ان سے دعا، ان کو کہیں اپنی دعا کرو، ڈکٹیشن نہ دیں، ڈکٹیٹ نہ کریں کہ یہ دعا کرو، اپنی اپنی دعا کرو۔ یہ وقت ہے میں دعا پڑھتی ہوں، اس کے بعد تم لوگ رو کر اپنے اپنے دل میں اپنی اپنی دعا کر لینا۔ یہاں سے ہم اپنے رمضان کی ابتدا کریں گے، اپنے دل کو نرم کریں گے، اپنے خدا کے دسترخوان پر کبھی دعا کا رزق کھائیں گے، کبھی قرآن کا رزق کھائیں گے۔ راتیں ہماری روشن ہوں گی جن میں بالآخر خدا شب قدر ہماری خوبصورت سال کا مقدر لکھے گا۔ اے بندے تو نے جس حسن کے ساتھ میرے دسترخوان پہ کھانا کھایا۔ کئی ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی مہمان آتے ہیں، جائیں تو کہتے ہیں کیسے برے مہمان تھے، سارا کھانا دسترخوان کے علاوہ قالین پہ بھی گرا گئے۔ اللہ کہے کیا تم نے اچھا کھایا، کیا اچھا پیا، آؤ رخصتی کا وقت قریب ہے، میں تمہیں ایک اچھا انعام دے دوں، پورے سال کا مقدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 100 مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک رات۔ اس رات تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس شب میں ملائکہ اترتے ہیں۔ کس پہ اترتے ہیں؟ کون لکھتا ہے؟ صلوات پڑھیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر۔ اس رات مومن کے، اس پچھلے سارے دسترخوانوں پہ کھانا کھانے والے کے بہترین مقدر لکھے جاتے ہیں۔ جس نے رمضان میں خدا کے دسترخوان سے خوب کھا لیا، اس کی روح اگلے سال تک ایسے ہی تازہ دم، ایسے ہی سرسبز، ایسے ہی صحت مند رہے گی۔ کیونکہ دنیا کی بری غذائیں کھا کر فوڈ پوائزن ہو سکتا ہے، مگر خدا کے دسترخوان پر پیٹ بھر کر کھا لینے کے بعد
اگلے سال تک اللہ کی دی ہوئی صحت، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کا دیا ہوا رزق، اللہ کا دیا ہوا اطمینان، ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں روپے آئیں، اطمینان قلب، 10 روپے بھی ہوں تو مومن کا دل اطمینان سے بھرا رہتا ہے۔ ہاتھ خالی ہو جائیں تو مومن گھبراتا نہیں، غائب سے وسیلہ بن کے مومن کے ہاتھوں پہ رزق آتا ہے۔ اے میرے خدا ہمیں رمضان کو بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق دے، مولا اللہ کے اچھے مہمان بنے، تاکہ سارا سال خدا اپنے مہمانوں کو یاد رکھے اور ہم بھی اس کھانے کو یاد رکھیں۔ اچھا کھانا کہتے ہیں نا، روٹی چھوڑو ابھی دو ٹائم نہ کھاؤ، بڑی اعلیٰ دعوت ہے رج کے کھانا۔ یہی روزہ اللہ کہتا ہے جسم کی غذا چھوڑ، اب تو آ اس دسترخوان پر جہاں میں تجھے کھلانے والا ہوں۔ خدا ہمیں وہ ساری غذائیں عطا کرے اور ہم اسے بہترین کھائیں اور ہضم کر سکیں۔ ہضم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے نا، زیادہ کھانا کھانے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں معدہ آپ کا حوض کی طرح ہے، دیگ کی طرح ہے، آپ مطلب ڈالتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ ڈال دیا، اب اس میں سے کیمیکلز اٹھنا شروع ہوتے ہیں بخارات کی صورت میں، وہ بخارات آپ کے سر کو چڑھتے ہیں اور خواتین کہتی ہیں میرے کو تبخیر تھی گئی ہے۔ تبخیر میں نہ عبادت ہو سکتی ہے، نہ سجدہ ہو سکتا ہے، نہ قرآن پڑھا جا سکتا ہے، بس تبخیر تھی گئی ہے۔ اس لیے جناب سیدہ رمضان کی راتوں میں کھانا کم دیتی تھی، حسنین کو، میرے آقا و مولا کو کم کھانا دیتی تھی تاکہ زیادہ طاقت سے آنکھیں کھول کر عبادت کرو۔ تو اپنے آپ کو رمضان میں یہ سموسوں اور پکوڑوں کا رمضان نہیں، رمضان قرآن، رمضان خدا، خدائی رمضان، الہی رمضان، قرآنی رمضان گزاریں، سموسوں اور پکوڑوں کا رمضان نہ گزاریں۔ سادہ غذا رکھیں تاکہ رات کو دیر تک جاگ سکیں اور اللہ کے دسترخوان سے کھانا کھائیں۔ میرے ہزاروں سلام رمضان کے بادشاہ علی مرتضیٰ پر۔ رمضان کی 21ویں شب ولایت کا سورج غروب ہوا۔ کھانا کیا تھا؟ حضرت ام کلثوم کے ہاں مولا کو دودھ لا کے دیا۔ ماں بیٹیوں کا دل کرتا ہے نا کہ اچھی غذا باپ کو پیش کرے۔ مولا علی بی بی ام کلثوم کے گھر میں، یہ بھی ایک عجیب رمز ہے کیونکہ بی بی ام کلثوم کا تذکرہ زیادہ نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا، بی بی زینب کا تذکرہ زیادہ ہے۔ مولا نے بی بی ام کلثوم کا تذکرہ کروانے کے لیے اپنی چھوٹی بیٹی یتیم بچی کے گھر میں جا کر روزہ افطار کیا تاکہ علی کو یاد کرنے والے ام کلثوم کو بھی یاد رکھیں۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ 3-4 سال کی عمر میں یتیم ہونے والی بچی ماں سے ایسے رخصت ہوئی کہ ماں پر باپ 7 چادریں لہو سے بھری ہوئی۔ تو مولا اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے۔ اس رات 19 کی رات شب ضربت مولا بی بی ام کلثوم کے گھر میں آئے، کہا بیٹا افطاری تمہارے پاس کروں گا۔ بیٹی توڑی ہے، دودھ لیا ہے اور جو کی روٹی لا کر بابا کے سامنے رکھی۔ علی کہتے ہیں ام کلثوم مجھے نمک لا دو۔ بی بی نمک بھی لے آئی، کہا اب دودھ اٹھا لو۔ کہا بابا دودھ تو پی لیں۔ کہا دسترخوان پر ایک سے زیادہ چیز مناسب معلوم نہیں ہوتی، ایک چیز اٹھا لو، دودھ اٹھا لو، نمک کے ساتھ جو کی روٹی کھا کر۔ روزہ افطار کرنے والا ہمارا امام ہے،